اور رکو نمبر 1. کون سا پارہ ہے؟ نمبر 4. لن تنالوا البر. برا کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو. نیکی تک نہیں پہنچ سکتے تم. اللہ اکبر. بے شک اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے. سمجھ گئے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 1. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اس کا مقصد آسمان بھی کئی ہیں اور زمینیں بھی کئی ہیں، کیونکہ دونوں جگہ لہو ما فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک. وہ وحدہ لا شریک کون ہے؟ جس کا زمینوں میں آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. وہ ہے اللہ. اس کو اللہ کہتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پارہ نمبر 29 سورہ ملک رکوع 1. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، یعنی سارا جہان جتنا بھی ہے سب اس کے قبضے میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ کے یکتا ہونے کی اور اس کارخانہ قدرت کو بنانے کی اور چلانے کی ساری دلیلیں دے رہا ہوں قرآن سے، اور صمد ہونے کی، بے نیاز ہونے کی. جو سورہ اخلاص میں جو کچھ فرمایا ہے نا اس کی وضاحت کی دلیلیں ساری ہیں. یہ چند حقیقی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے. میں نے تھوڑے سے بیان کیے ورنہ بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجدار نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دیکھ لیا بس. اچھا، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 سورہ آل عمران آیت نمبر 26. اچھا یہ بتا دوں، اگر کسی کے اوپر قرض ہو گیا ہو، اترتا نہیں ہو، تو عشاء کی آخری 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں نا عشاء کی نفل، ان نفلوں میں 5 مرتبہ یہی آیت پڑھیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا سارا قرض اتار دے گا. اس کے بعد دعا کرے. اچھا اس کے ساتھ 27 بھی ملا لیں تو بہت اچھا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. 27 بھی ملا لے اس کے ساتھ. 5 مرتبہ پڑھے. اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے اتر جائے گا. نیت سالم ہو. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر. ترجمہ اس طرح سے قل پھر کیا دیا؟ یوں عرض کر، یعنی یوں فرمائیے محبوب، یوں کہیے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے. اللہ اکبر. بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب بہت سے ایسے جہلا بھی ہیں
ایسے جوہلا بھی ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، معاذ اللہ اللہ جھوٹ بھی بولتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہاں یہ جب کہ دیکھو اب میں آپ کو بتاؤں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کر دوں، ان اللہ، تاکہ ان کا یہ چکر ہی ختم ہو جائے جاہلوں کا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکنات پر قادر ہے، اس کو اس طرح کر دو تو جھوٹ بولنا اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، برائی کرنا اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کلام بد کہنا اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ ہر ممکنات پر قادر ہے۔ اصل مسئلہ ہے جھوٹ تب آدمی بولتا ہے، کب بولتا ہے؟ جب کسی کو جواب دینا ہو، تو اللہ کو تو کسی کو جواب دینا ہی نہیں ہے، پھر تم نے اللہ کو مانا ہی نہیں، اس کا مقصد تسلیم ہی نہیں کیا اس طرح سے جس طرح سے اللہ ہے، اس کی حقیقت جس طرح سے، تب اس قسم کی الزامات، الزامی کہوں گا میں اس کو، یا اس قسم کی باتیں اللہ رب العزت کے متعلق کرتے ہو۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ نمرود کو روح زمین کی حکومت عطا کی، نمرود بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتہ اللہ الملک، پارہ نمبر 3، رکو نمبر 3، سورہ بقرہ، آیت نمبر 258۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ اب یہ بتاؤ یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کب ہوئی اور نمرود کب تھا؟ اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ محبوب تم نے نہ دیکھا، تو پتہ چلا میرے آقا اس وقت بھی تھے۔ یہ شان ہے کہ اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اگر مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کروں تو اس کا مقصد کسی واقعے کے متعلق میں پوچھوں، آج بسم اللہ ہوٹل پہ ریاض بھائی ٹریفک بہت جام تھا، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ریاض بھائی وہاں موجود تھے نا جب؟ ہاں بتائیں گے جام تھا، میں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے آپ نے، یقیناً دیکھا ہے، تو آپ موجود تھے اس وقت بھی۔ 5000 سے زیادہ ہے، کیونکہ 5000 سے زیادہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، نہیں 500 سال ہے، 500 سال ہے، 5000 اس وقت کی بات اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ آپ نے نہیں دیکھا اے محبوب اسے جو ابراہیم سے جھگڑا۔ کون جھگڑا؟ نمرود جھگڑا ابراہیم علیہ السلام سے، اس کے رب کے بارے میں، یعنی کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ اللہ نے اسے بادشاہی بھی دی تھی، پھر وہ جھگڑ رہا ہے اور اپنے خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ حقیقی طور پر اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، آگے اپنی مرضی سے جسے چاہے عطا کر دے، چاہے تو کس کو عطا کرے؟ مسلمان کو عطا کرے، چاہے کافر کو، لیکن مسلمانوں کے عبرت کے لیے بھی کافروں کو بنایا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ بعض لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کے وجود کا۔ وہ کون ہے؟ دہریہ، کمیونسٹ۔ کمیونزم 2 قسم کا ہے، ایک چائنیز کمیونزم ہے، ایک رشین کمیونزم ہے۔ رشین کمیونزم کی تو جان ہی نکل گئی ہے، عیسائی ہو گئے زیادہ تر وہ۔ چائنیز کمیونزم یعنی کہ وہاں سے گرے، کیا گٹر میں سے نکل کے نالی میں چلے گئے۔ اچھا جی، منکر ہیں، اور بعض دو تین خدا مانتے ہیں، جیسے بھی میں نے بتایا۔ ان کی عقل اور سمجھ تو ایک بوڑھی مائی کی عقل سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک واقعہ سناؤں گا۔ مائی صاحبہ کا ایمان افروز جواب سن کر ایمان تازہ کریں۔ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، سوت کاٹتے نا چرخے میں۔ کسی فلسفی نے اس سے پوچھا کیا خدا موجود ہے؟ فلاسفر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تمہاری بتا کیا خدا موجود ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں موجود ہے۔ فلسفی نے کہا کوئی دلیل دے۔
یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اطراف میں جائزہ لے کر تدبر اور تفکر کر کے آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن غور و فکر کریں گے تب، غور و فکر نہیں کریں گے تو تب تو نہیں ہوگا۔ تو کسی فلسفی نے اس سے پوچھا کیا ہو جاؤں، جواب دیا ہاں موجود ہے۔ دلیل؟ اس نے کہا میرا چرخہ جو میں چلاتی ہوں یہ دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بوڑھی عورت نے کہا جب تک میرے اس چرخے کو کوئی چلانے والا نہ ہو یہ نہیں چلتا، خود بخود نہیں چلتا، کسی نہ کسی کو اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں چلتا۔ تو میں نے اس سے سمجھ لیا کہ جب ہماری اس چرخے کو چلانے والے کی ضرورت ہے تو یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو زمین اور آسمان کا اتنا بڑا عظیم چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ کیسے چل رہا ہے؟ اچھا، ہرگز نہیں چل سکتا، اس کا چلانے والا موجود ہے۔ عالم کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کسی طرح نہیں چل سکتا۔ پھر فلسفی نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو؟ اللہ ایک ہے یا دو؟ مائی صاحبہ نے جواب دیا ایک ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل دے بڑی بھی ایک ہونے کی۔ اس نے کہا یہی میرا چرخہ دلیل ہے۔ اب یہ فلسفی کہنا ہے اس میں بھی چرخہ دلیل ہے؟ بولے ہاں یہی دلیل ہے۔ چرخہ چلانے کے لیے اگر دو عورتیں ہوں تو دونوں ایک ہی طرف کو چرخہ چلائیں گی تو چرخہ معمول سے زیادہ تیز چلے گا، معمول سے تیز چلے گا، یا ایک عورت ایک طرف اور دوسری طرف چلائے گی، اس صورت میں یہ ٹوٹ جائے گا، دو طرف سے زور لگے گا ٹوٹ جائے گا یا رک جائے گا۔ اگر اس کو چلانے والی ایک ہی ہوگی عورت تو اپنی مرضی سے معمول کے مطابق ایک ہی طرف چلائے گی۔ اور تو اس سے میں نے سمجھ لیا کہ اگر زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والے دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا اور تمام کائنات تباہ اور برباد ہو جاتی۔ کیسا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس نے اپنے چرخے سے، تو جو رب کی سمجھ رکھنا چاہے تو اپنے معاملات کے اطراف میں غور و فکر کر کے معاملات حل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جواب ایمان افروز دیا، وجود باری تعالیٰ پر دلائل دے کر سمجھایا۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسا ہم ایمان لائے ہیں جس پر، تو ہم دلیل دے کر لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اللہ اکبر، توحید کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لا فسدنا، پارہ نمبر 17 رکو نمبر 2 سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ یعنی اگر زمین اور آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ اور یہاں دیکھ لو نا، کسی کاروبار میں چند پارٹنر ہو جائیں تو وہ کاروبار کیسا چلتا ہے؟ ایک کہتا نہیں ایسے کرو، ایک کہتا نہیں ایسے کرو، تو پورے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ یا ایک گھر میں فیصلہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں، نہیں جی میری چلے گی، ہوگا نہیں جی میری چلے گی، نہیں جی میں نے ایسا کہا ایسا ہوگا، تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا۔ لیکن جہاں سب متفقہ طور پر ایک فیصلہ ہوتا ہے وہاں معاملات صحیح چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس آیت میں اسی مضمون کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک اعرابی عرب کے صحرا میں اونٹ پر سوار ہو کر سینکڑوں میل سفر کرتا ہوا دور نکل گیا۔ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اونٹ سے اترا اور سوچا کہ میں صحرائے عرب میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ آج تک دنیا کا کوئی انسان اس لق و دق سنسان جنگل میں نہیں پہنچا ہوگا۔ اس اعرابی کی نظر چند مینگنیوں پر پڑی، اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں، مینگنیوں پر پڑی۔ دیکھا انسان کے ریت پر 7 ہی قدم لگے ہوئے دیکھے۔ اللہ اکبر، دیکھ کر چونکا اور بول اٹھا کہ میرا خیال غلط ہے، اس صحرا میں تو مجھ سے پہلے بھی کوئی اونٹ سوار آ چکا ہے۔ اور وہ اعرابی کہنے لگا میں نے یہاں آنے والے اونٹ اور انسان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہ اونٹ کی مینگنیاں
بتا رہی ہیں اور انسان کے قدموں کے نشان اعلان کر رہے ہیں کہ اس مقام پر مجھ سے پہلے کوئی اونٹ اور کوئی انسان ضرور آ چکا ہے۔ پھر اس مسافر، اعرابی کسے کہتے ہیں؟ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں۔ تو دیہاتی، اس مسافر اعرابی کے دل میں اچانک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور چمکا۔ اس نے غور کیا، فکر کی، معرفت کا نور چمک اٹھا اور یہ اعلان کرنے لگا۔ جب اونٹ کی مینگنیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس راستے سے اونٹ گزرا ہے اور قدم کا نشان پتہ دیتا ہے کہ کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے، تو پھر برجوں والا آسمان، راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر ایک خدا کے وجود پر دلالت نہ کریں گے کہ ہر چیز اپنے نظام اور سسٹم میں چل رہی ہے؟ آسمان، زمین اور سمندر کو دیکھ کر یقیناً ہم جان سکتے ہیں کہ ضرور ان مخلوقات کا کوئی خالق اور مالک ہے اور وہی اللہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ میں کہ دوبارہ سمجھاؤں؟ بولا بھائی دوبارہ نہیں سمجھاؤ، ٹائم بہت ہو جائے گا۔ اچھا، اب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چند دہریے اللہ تعالیٰ کے منکر آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے سامنے عقلی دلیل سے اللہ تعالیٰ کے ایک وجود کو ثابت کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام اعظم جن کے ہم پیروکار ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلے تم میری بات سنو، اس وقت میں کسی اور ہی سوچ میں ہوں، ایک بہت ہی بڑی کشتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے میری بات سنو، اس وقت میں کسی اور سوچ میں ہوں، ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں اعلیٰ قسم کا تجارتی سامان ہے۔ اس کشتی میں دلیل دے رہے ہیں، دیکھو سامان ہے مگر اس کشتی کا کوئی ملاح نہیں ہے اور کوئی نگہبان چلانے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کشتی برابر آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ سمندر کی بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی جاتی ہے اور ٹھہرنے کی جگہ خود بخود ٹھہر جاتی ہے اور چلنے کی جگہ پھر چلنے لگتی ہے۔ نہ کوئی ملاح ہے نہ کوئی منتظم ہے۔ دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ عقل مند انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے جیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی کشتی سمندر میں جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، مجھے تو تم عقل سے آری کہہ رہے ہو، تمہاری عقلوں پر افسوس تمہارے کہ ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، سمندر، دریا، انسان، حیوان، نباتات، حجر، شجر، پہاڑ، سب تمام چیزیں اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ عبس وتولی یا فحسبتم انما خلقناکم، بے فائدہ کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا نہیں کی، اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ ان کا خالق کوئی نہ ہو، ان کا مالک کوئی نہ ہو، ان کا چلانے والا، نگہبان اور محافظ کوئی نہ ہو۔ امام صاحب کا یہ ایمان افروز جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آج کل یہ بات پھیل رہی ہے چاروں طرف، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ یہ ضرور کروں اس بیان کو، آپ اپنے پلے سے باندھ دو، ورنہ آدمی کے گمراہ ہونے میں فوراً کیا کہتے ہیں وہ عیسائی وہ بھی صحیح ہیں، ان کے اوپر بھی تو انجیل نازل ہوئی تھی، وہ یہودی وہ بھی صحیح ہیں، اور وہ مجوسی بھی صحیح ہیں۔ بہت سے تو کہتے ہیں یار ہندو بھی تو اللہ کو مانتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا فریب ہے جس میں شیطان پھنسا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ امام مالک سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا،
آوازوں کا مختلف ہونا، لب و لہجے کا مختلف ہونا، یہ ثابت کرتا ہے اللہ۔ یہ ساری باتیں یوں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی سے مثالیں مل جائیں گی، ہم خود اپنی زندگی سے سیکھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، مختلف ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر جب امام شافعی سے سوال ہوا، تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیے، پیچھے جگہ بھر گئی ہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دو، آپ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ شہتوت کے درخت کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جب ان پتوں کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ سے ریشم نکلتا ہے۔ سنو، جب ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتوں کو کھاتا ہے تو ان کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ ریشم نکلتا ہے۔ اچھا، ان پتوں کو جب گائے کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے۔ اچھا، ان پتوں کو بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں نکلتی ہیں فضلے میں، اور ان پتوں کو ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے، جس مشک کی تلاش میں سب لگے رہتے ہیں۔ کیا دلیل دی؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک ہی پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اب چاروں امام کی بات بتا دوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور عرض کی وجود باری تعالیٰ پر دلیل دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ، بلکہ سوراخ تک نہیں۔ عقلی دلیلیں ہیں ساری۔ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا خوبصورت شکل و صورت والا چلتا پھرتا نکلتا ہے انسان۔ بتاؤ اس بند مکان میں اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ بتانا یہ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے بتانا؟ بتاؤ۔ انڈا ہے نا مرغی کا، انڈا کیسا چمکدار ہے، بند ہے نا بالکل۔ بتائیں، مرغی کے انڈے کو دیکھو جو ہر طرف سے بالکل بند ہے، اسے اللہ تعالیٰ جاندار بچہ پیدا کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تخرج الحی، اللہ کون ہے؟ من المیت، مردے سے زندہ نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور اللہ وہ جو ہے جو مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ۔ اب زندے سے مردہ کی کیا مثال ہے بتاؤ؟ انڈا مردہ، مرغی جاندار، تو جاندار سے مردہ انڈا نکلا۔ اب انڈا مردہ، مردے میں سے چوزا، بے جان میں سے جاندار نکلا۔ یہ مثال ہے۔ قرآن میں فرمایا نا ابھی، تخرج الحی من المیت، 27ویں آیت سورہ آل عمران کی، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ تو وہ ہے جو زندوں میں سے مردے اور مردوں میں سے زندے نکالتے ہیں۔ یہ انڈا اور مرغی اس کی بڑی زبردست مثال ہے۔ انڈا باہر نکال کے رکھ دو ایسے ہی، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس انڈے کے اندر وہ جان ڈالتا ہے۔ اسی طرح ماں کے رحموں میں بچے پیدا کرتا ہے وہ، اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا اس کے اندر۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے نا، تو قرآن کی آیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ جو ایسا نہیں ہے، میں اس کو ثابت کر دوں گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی جو وہ پیدا کرے گا اس سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتے یہ کہ کیا شکل بنی، کیا صورت بنی، جب تک بن نہ جائے کہ نر ہے یا مادہ ہے یا خنثی ہے، یہ نہیں بتا سکے۔ جب اللہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق نر یا مادہ پیدا کر دیتا ہے،
پھر ان کی مشین بتاتی ہے ہاں یہ ہے، اس سے پہلے نہیں بتاتی. تو الٹرا ساؤنڈ مشین تو اس کی آیت کے مطابق ہے، اس سے پہلے بتا دیں تب پتہ چلے. تو یہ مثال دے کر سمجھائی. اللہ اکبر. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے پر، لا شریک ہونے پر دلیل ہے. ہر شے اگر آپ غور کریں، دنیا کی ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. منکرین خدا کا انجام نہیں بتا دوں میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، جیسے ابھی ایک فون آیا میرے پاس مدینہ منورہ سے، کہنے نکاح پڑھانا چاہتے ہیں اور مدینہ منورہ میں نکاح ہوگا. میں نے کہا اچھا، اچھی بات ہے یہ تو. کہنے لڑکا امریکہ میں ہے، میں لڑکی مدینہ میں، بولے لڑکی پاکستان میں ہے اور نکاح مدینہ میں ہوگا. میں نے کہا عقل کے اندھو کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کہنے لگا یار وہ میرا دوست بزد ہے. میں نے کہا اگر بولے میں نے ٹیلیفونک نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ اپنا وکیل بناتا ہے اور اس وکیل کے 2 گواہ بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ مدینہ منورہ میں امام کے پاس جائے اور اسی طرح سے لڑکی کا وکیل ہو اور اس کے بھی 2 گواہ ہوں، پھر وہ مدینہ منورہ میں امام کے پاس جائیں اور وہ ان کی طرف سے اجابہ قبول کریں، تب نکاح ہوگا. ایسے کیسے تم نکاح امام وہاں بیٹھا دو اور بولنا ایسے ایسے نکاح کروا دو؟ میں نے کہا قطعی. بولا یار وہ ناراض ہو رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے حکم کے آگے، شریعت کے آگے اگر کوئی دوستی جاتی ہے تو جانے دو، پرواہ مت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھنا. آج جو بگاڑ اور برائی اس مملکت میں یا اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، ہم اپنی دوستیوں کی خاطر اللہ اور رسول کے حکم کو پیچھے ڈالنا ہے. چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ خاندان کے معاملات ہوں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ محلے کے معاملات ہوں، چاہے وہ دوستی کے معاملات ہوں، سب میں ہم نے فوقیت، اول درجہ جس کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے، فوقیت اس کو دے رہے ہیں کہ یہ میں، ارے اللہ تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، فوقیت تو تمہیں اس کو دینی چاہیے. تم اپنی دوستی کو مقدم سمجھتے ہو. اصل چیز یہ ہے، اصل بنیاد یہ ہے سمجھانے کی.